اچھا، ہم نے یہ عرض کیا کہ الحمد و سورہ نہیں پڑھنا باجماعت نماز میں، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں آپ نے خود پڑھنی ہے۔ تشہد بھی خود پڑھنا ہے، سلام بھی خود پڑھنا ہے، ذکر رکوع بھی خود پڑھنا ہے، ذکر سجدہ بھی خود پڑھنا ہے، قنوت بھی خود پڑھنا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام جو قنوت کی دعا پڑھ رہے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امام جو قنوت کی دعا پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے والے کو وہ دعا یاد نہیں ہوتی ہے، تو وہ کھڑا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کیا پڑھوں۔ تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ وہ کھڑا رہے قنوت کے ہاتھوں کو لیے ہوئے یا قنوت میں خاموش، بلکہ اسے جو بھی دعا یاد ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ مثلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تو ہر شخص کو یاد ہے، تو وہ 10 مرتبہ 5 مرتبہ جب تک وہ امام نماز پڑھا رہے ہیں، ایسے قنوت پڑھ رہے ہیں، تب تک آپ کوئی بھی اپنی دعا پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہے۔ اسی طرح رکوع میں بھی یہ ہے کہ وہ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور آپ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس جو عرض ہم نے آپ سے کیا وہ یہ کہ اقتداء آپ کو کرنی ہے، پیروی آپ کو کرنی ہے باجماعت نماز میں، وہ افعال کی پیروی کرنی ہے، اذکار کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ تشہد میں بہت لمبی اسٹارٹ میں دعائیں پڑھ رہے ہیں، آپ نے کوئی اور دعا پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں اگر وہ تشہد میں، آپ نے تشہد میں ہی بیٹھنا ہے، اگر وہ سجدے میں، آپ نے سجدے میں ہی بیٹھنا ہے، اگر وہ کھڑے ہوئے ہیں قیام میں، آپ کھڑے ہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا رکوع چل رہا ہے وہ سجدے میں پہنچ گئے، اس طرح اگر آپ نے بار بار اس طرح کیا تو یہ آپ کی باجماعت نماز سے آپ کو ہٹا دے گا، اور یہ خود بخود فرادہ نماز شمار ہوگی۔ پھر باجماعت نماز کا جو 25 گنا ثواب زیادہ ملنا تھا وہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔